مصروں کے ساتھ علامہ و مولانا حضرت پیر سید محمد نورانی میاں شاہ قادری الجیلانی شہزادہ غوث العظم کا سرزمین چکدوپا پر تمام باشندگان چکدوپا کی جانب سے پورے صمیم خلق کے ساتھ دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ خوش آمدید۔ سبحان اللہ۔ بس 2-3 شعر نعت کے پیش کر کے انشاءاللہ پھر میں سیدی حضور تاج العلماء کی بارگاہ میں عریضہ خطاب پیش کروں گا۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وہی کلام جو میں نے پہلے میں پڑھا تھا اسی کے چند اشعار پڑھوں گا، آپ کو بس دہرانا ہے، سب دہرائیں گے انشاءاللہ۔ ذرا پورا مجمع آگے سے لے کر پیچھے تک ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضور تاج العلماء کا چہرہ دیکھ کر کہہ دے سبحان اللہ۔ جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا، ہاں بولو بولو جیسے میرے سرکار ہے ایسا، ہاں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں، بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے 4 زبانوں میں حضور کی نام لکھی سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ جتنا حضور کا کھاتے ہو اتنی آواز سے سبحان اللہ۔ لم یاتی نظیر کفی نظر مثل کن شد پیدا جانا، نگراج تاج مرے سر سے تجھ شکش بسرا جانا، البحر علی الموت مغانا بے قسم پان ہو شرب، مجدھار میں جو بگڑی لگا اور نیا پان لگا جانا، نبی من شان سقانا دانے جیسے ماں کے قبر گر ہر سنگار، رم جم 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 در سنگار رم جم رم جم جو بود ادھر گرا جانا، باغل سویا دہدہ آہد حضور بارگاہ، جب یاد آنا مگ کر نبر در داد مدینے کا جانا، یا شمس نظر الہ لیل جمعہ برسے عرض بکر، توری جوت کی جھن جھن جگ میں رچی، اور شمس نظر ہونا جانا، اور شمس نظر ہونا جانا، جیسے میرے سرکار ہے کوئی میرے بولو جیسے میرے سرکار، بولو سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ قرآن کی تفسیر پڑھ کے نعت لکھتے ہیں، کچھ لوگ احادیث کی شرح پڑھ کے نعت لکھتے ہیں، کچھ لوگ بزرگان دین کے اقوال اور ان کے احوال کا مطالعہ کر کے نعت لکھتے ہیں، مگر ہم اہل سنت میں کچھ ایسے بھی اہل نظر بزرگ گزرے ہیں جو حضور کو دیکھ کر نعت لکھا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک نمایاں نام ہے اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی گولڑوی، سبحان اللہ۔ اور جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں وہ بھی جیلانی سید ہیں، اور میں جن کا کلام پڑھ رہا ہوں وہ بھی جیلانی سید ہیں۔ آپ نے پنجابی زبان میں حضور کی نعت لکھی، حضور کو دیکھ کر لکھی، تو اب میں پنجابی زبان میں کلام پڑھنے لگا ہوں۔ اگر آپ کو کلام سمجھ میں آ جائے تو 1 بار سبحان اللہ، اور نہ سمجھ میں آئے تو 2 بار سبحان اللہ۔ تو میں پڑھنے لگا ہوں، ایک مرتبہ سارا مجمع کہہ دے سبحان اللہ۔ جیسے میرے سرکار اج سر تیرا دل دینی، یہ کیوں دلڑی
خدا سے بھیری یہ لولو بچ شوق چگیری اجلے لائیوں کیوں جھڑیا مکھ چند بدر شاشانی مد چمکے لانڈ نورانی کل زلف دے اگ مسدانی مغمور اکھیں مد بھریا اس صورت رو میں جانا جانانک جاج جگانا سجے آنکھ میرا بدی مشانا جس شان کو شانا سن بھریا تو امروں کا سرسان سدی کو ذات تیر چھڑ لبسر خاکھا کے لالے من چکدن متیدی ہلڑیا اے صورت شاشا پیش نظر سب وقت نظاتے روز گشر بچ قبر دکو تھی گھوس گزر سب کھوٹی تھی سلسد کھریا الطیف زران برمدگی والشر ودام وفردگی وسکرت ودام نظر دگی لینا دیا فاجا سرسلیا لگ مختم خبتک بردیا من بھابر جھلک دکھا اسد او مٹھیا گاڑی علام مٹ جو ہمارا وادی سن سریا جو ہمارا وادی سن سریا جو ہمارا وادی سن سریا لگ مختم خبتک بردیا من بھابر جھلک دکھا اسد او مٹھیا گاڑی علام مٹ جو ہمارا وادی سن سریا حضرتی مسجد آؤدھن اور جات دکار نسار سر دو جب اکراغ ورش میں سب انسان لگ ہو رہا سب انسان لگ ہو رہا جس کو کلام سمجھ میں نہیں آیا وہ ہاتھ بلند کرتے سبحان اللہ پاوا سے بلند سبحان اللہ 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 پاوا سے بلند سبحان اللہ 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 آمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب نے پوچھے کا جانا مولا نے مجھے جو بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم رات بچائے جس سوتے گئے امت کے وہ غم میں روتے گئے ہم جرم کریں وہ لطف و عطا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دربر کا بنا گے جن بشر انا آتینا کل کوثر سب نے جلیا کثرت سے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب چین سنائی نات نبی سن ہو گیا نجدی سلسلے سنزیر سنا سن کر یہ کہا پیچھے والے کوئی اور ڈیٹے ہے کیا پیچھے والے بھی سنی ہے نا اس نے ہاتھ بلند کر کے سنزیر سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مستحقیا کتھے جانیا جیسی میرے سرکار ایسا نہیں کوئی جیسی میرے سرکار پڑھنے کو سبحان اللہ اب بلا کسی تاخیر کے سیدی حضور تاج العلماء کی بارگاہ میں خطاب عریضہ خطاب پیش کرنے لگا فارسی میں ایک شعر ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب سورج خود اپنے وجود کی دلیل ہوتا ہے جب سورج چڑھ جائے تو چراغوں کو جلنے کی اجازت نہیں ہوتی اور آپ جن کی زیارت کر رہے ہیں سیدی حضور تاج العلماء اللہ تعالیٰ نے بے شمار اوصاف سے آپ کو متصف فرمایا ہے میں ایک بہت ہی پیاری اور خصوصی بات میں آپ کو بتاؤں آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ سیدی غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک چور آیا تھا کچھ لمحوں کے لیے بولو سبحان اللہ ایک چور آیا تھا چوری کے ارادے سے کچھ لمحوں کے لیے تو جب بارگاہ غوثیہ میں حاضر ہوا تو جیسے ہی نگاہ غوث اس پر پڑی تو اس کو قطب بنا دیا اب سنو سیدی حضور تاج العلماء نے 4 سال تک سیدی غوث اعظم کے مدرسے بغداد میں غوث اعظم کے مکتب سے پڑھا بھی ہے غوث اعظم کی نگاہوں سے پیا بھی ہے اب وہی شراب غوثیہ آج آپ کو پلانے کے لیے سرزمین چڑگپا پر قدم رنجہ فرمایا ہے تو جو آج شراب غوثیہ پینا چاہتا ہے وہ ذرا اپنے دل کو کشادہ کر لے اپنے جذبوں کو بیدار کر لے اپنی سماعتوں کو بلند کر لے انشاءاللہ اب غازی ملت کا بیٹا بولنے والا ہے یہ وہ ہے کہ جن کے دادا غوث اعظم جب اپنے ممبر سے خطاب کرتے تھے تو لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے اور محفل سے لوگوں کے جنازے اٹھ جاتے تھے آپ کو بھی اسی جذبوں کے ساتھ آج حضور کو سماعت فرمانا ہے اب میں عریضہ خطاب
بارگاہ حضور تاج العلماء میں پیش کرنے لگا ہوں. پرزور نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ حضور کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء شہزادہ غازی ملت. نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت. الحمدللہ الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم زوم کر کو مارا بول صدق الله العلي العظيم ہم کو زوم کر کو کرو بول. وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرزمین چٹگپا میں ایک شام ہم غلاموں کے آقا کے نام نور و نگہت سے لبریز اس مبارک شب پاک میں شہ نشین اور منبر نور پہ جلوہ فروز باوقار سادات کرام مشائخ ذویل احترام علماء ذویل احتشام حفاظ کرام ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے اپنے چین کو چھوڑ کر ذکر سرور کونین کے لیے اس ٹھنڈی اور بوڑھی رات میں بھی پوری گرمی اور جوانی کے ساتھ بیٹھی سننی آپ سبحان اللہ. اور کہیں دور دراز بیٹھ کر محبت سے سننے والی ہماری خواتین اسلام. ایک کافی ہے بیٹا، اسی پہ ساری طاقت لگا. آپ کو حیرت ہوگی کہ آج میں کھڑا کیوں ہو گیا، اور وہ اس لیے کہ وقت کافی بیٹھ چکا ہے، اور جب وقت بیٹھا ہوتا ہے تو یہ فقیر کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ یا رسول اللہ دعوت. آج میں کافی تھکا ہوں اور بہت دور سے آیا ہوں. بمبئی سے حیدرآباد آنے میں وہ تھکان نہیں ہوئی جو حیدرآباد سے حیدر حیدر کہتے کہتے یہاں آئے. سبحان اللہ. بس وہ حیدری لہجہ تھا جس نے بچائے رکھا، اور یہاں آنے کے بعد بھی قدر آرام نہیں ہوا. اسی لیے میں نے سوچا آج معاملہ کم ہو لیکن اس میں تھوڑا دم ہو. میں نے خطبہ بھی بہت شارٹ دیا اور نعت پڑھنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں. سیدھے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا اور جیسا آپ سننا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی سنوں گا. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں گنگناؤں
یا کچھ سناؤں، کچھ آپ تک پہنچاؤں؟ آئیے پوری وفاداری کے ساتھ، مکمل ذمہ داری کے ساتھ، کمال عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیب سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھبرائیے نہیں، رات بھی کافی ہو گئی ہے اور نعت بھی کافی ہو گئی ہے۔ ایک مقرر بیمار ہو گیا تو میں نے سوچا میں اپنے اندر کے ناطخہ کو بھی بیمار کر دوں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، قرآن مقدس کا چوتھا پارہ اور اس کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور ترجمے پہ اگر آپ نے پوری توجہ دے دی تو آپ کا پورا میلادی موڈ بن جائے گا، اور انشاءاللہ پھر کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق کے اللہ نے احسان کیا مومنین پر جو انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ Allah subhanahu wa ta'ala has done a big favor upon the believers to send his most beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam amongst them. احسان کیا، کیا کیا؟ جب بات احسان کی ہے تو جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا کیا احسان کیا۔ اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی دیا ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اس سے بڑا بھی کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ قادر مطلق ہے، کچھ بھی بنا دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ کتا بنا دیتا، بلی بنا دیتا، جھاڑ بنا دیتا، درخت بنا دیتا، پیڑ پودا بنا دیتا، جانور بنا دیتا، آپ کچھ کر لیتے؟ لیکن یہ اس کی شان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا، اور کرم والا کرم یہ کہ صرف انسان ہی نہیں، مسلمان بنایا، یعنی کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا، بلکہ اس نبی کا امتی بنایا جس کے صدقے میں سارا جہان بنا۔ اور اس پر کرم جب اپنے انتہا پہ پہنچا، جس کو ہماری گنگا جمنی زبان میں کہتے ہیں کرم اپنے چرم پہ پہنچا، تو رزلٹ کیا نکلا؟ یہ کسی مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان ہے۔ اور سادات کرام بیٹھے ہیں، ان سے مقابلہ نہ کرنا، انہیں تو اپنے مصطفیٰ کی سنتان بنایا۔ سنتان یعنی اولاد، سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، اور اتنا کرم کیا، اتنا کیا، اتنا کیا کہ ہم گن نہیں سکتے کتنا احسان کیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے، کبھی گن نہیں سکتے۔ You can never ever count، کبھی نہیں گن سکتے۔ بچپن سے 55 تک پہنچ جاؤ گے نہیں گن پاؤ، اور بتاؤں 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک پہنچ جاؤ گے نہیں گن پاؤ۔ اللہ جانے کہا تمہاری نسلیں گزر جائیں گی، کتنا اللہ نے احسان کیا تم گن نہیں سکتے۔ ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے بنائی،
برگو سمر بنایا ہمارے لیے، شمس و قمر بنایا ہمارے لیے، خشک و تر بنایا ہمارے لیے، جن و بشر بنائے ہمارے لیے، زمین و زبا بنائے ہمارے لیے، مکین و مکہ بنائے ہمارے لیے، چنین و چنا بنائے ہمارے لیے، یہ سارے جہاں بنائے ہمارے لیے۔ اتنا دھیرے بولو گے تب تو میں بیٹھ جاؤں، اس لیے کھڑا ہوا ہوں تاکہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کرسی کے اوپر کھڑے ہو، بس اپنی سماعتوں کو کھڑی رکھو، توجہ چاہو۔ حق تو یہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو نعمتیں ہیں اللہ نے ہمارے لیے بنائے، جو معدنیات ہیں زمین کے اندر، چاہے وہ ڈیزل ہو، پیٹرول ہو، ٹائٹینم ہو، پلیٹینم ہو، گولڈ ہو، سلور ہو، منرلز ہو، اللہ نے سب اس کے لیے بنایا ہمارے لیے۔ اب اس سے بڑی مثال میں کیا دوں کہ جانور بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائے۔ کچھ جانوروں کو ہم سواری میں استعمال کرتے ہیں، ان کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں اپنا سواری بنا دیتے ہیں، چاہے وہ گھوڑا ہو، کیمل ہو، اونٹ ہو، ہاتھی ہو، یہ سب ہمارے سواری ہیں، اور وہ کبھی ٹوکتا بھی نہیں کہ مت بیٹھو، اسے پتا ہے میں کون ہوں روکنے والا، مجھے اللہ نے اسی کے لیے بنایا۔ کچھ جانوروں کو ہم کھیتوں میں ان کی کمر میں ہل باندھ کے، اب تو خیر وہ دور گزر گئے، لیکن کرتے تھے کہ نہیں، اسے ہل جوتتے تھے کہ نہیں، جتائی کرتے تھے، وہ کبھی نہیں روکتا تھا کہ ایسا مت کر، اسے پتا ہے میں کون ہوں روکنے والا، اللہ نے مجھے اسی کے لیے بنایا۔ اور کچھ جانوروں کا حال یہ ہے کہ کبھی منہ کا مزہ بدلنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے، ذبح کر کے، بھون کے، مسالہ لگا کے کھا بھی لیتے ہیں، وہ نہیں روکتا۔ چار پیر والے جانور نہیں روک رہے، دو پیر والے آج کل دلی میں روک رہے ہیں، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، تم سے مطلب اللہ نے سب ہمارے لیے بنایا، جو ہمارے لیے بنایا وہی ہم کھائیں گے، ہر جانور نہیں کھائیں گے، جو معقول اللحم ہے جو ہمارے لیے وہی کھائیں گے۔ اس میں تجھے بول کیا تم جانور کچھ گرمی آئی گی، توجہ کے ساتھ دیکھیے، جانور نہیں روکتا، اسے پتا ہے اللہ نے اسی کے لیے بنایا۔ درخت کو کاٹ کر کے ہم اپنا فرنیچر بناتے ہیں، الماریاں بناتے ہیں، بیڈ بناتے ہیں، کرسیاں بناتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بناتے ہیں۔ درخت بھی نہیں روکتا کہ مت کاٹو، اسے پتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے۔ مگر مصطفیٰ علیہ السلام کی میلاد کی برکتیں لوٹنے والوں، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے سوچا کہ اے اللہ سب کچھ تو نے ہمارے لیے بنایا، اے مولا ہمیں کس کے لیے بنایا، ہمیں کس کے لیے بنایا؟ تو قرآن کی آیت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اعلان کرتی ہے کہ سن، اللہ فرما رہا ہے کہ سن، ہم نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ میں نے احسان کیا، تجھے احسان نہیں کرنا، صرف اس کا شکر ادا کرنا۔ شکر کس طرح ادا کرنا ہے وہ بھی سنتے چلیے۔ قرآن مقدس کا 27واں پارہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مطلب ہمارے آنے کا مقصد کچھ اور نہیں، صرف اللہ کی بولیے عبادت کرنا، صرف عبادت۔ اب جب ہم صرف عبادت کے لیے آئے ہیں
عبادت کے لیے، تو ہمارے لیے یہ کتنا ضروری ہے یہ جانے کی عبادت ہے کیا چیز، کیونکہ جب ہم جانیں گے نہیں تو کریں گے کیا؟ چنانچہ تمام علماء لغہ عبادت کی تشریح میں فرماتے ہیں، اور خود علامہ جرجانی نے بھی تعریفات میں لکھا ہے کہ العبادہ، توجہ، ہی کل عمل یرضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ، عبادت ہر وہ کام ہے، ہر وہ کام ہے جس سے اللہ راضی ہو، یعنی اللہ کو راضی کرنا یہی ہمارا ٹارگٹ ہے، ہاؤ ٹو پلیز آلمائٹی اللہ۔ اللہ راضی ہو گیا، سمجھ جاؤ ہمارے میلاد کا حق ادا ہو گیا۔ مصطفیٰ کے میلاد کی بات بھی آ رہی ہے، ہمارے میلاد کا حق ادا ہو گیا اگر میرا رب اس سے راضی ہو گیا۔ تو عبادت رضائے مولا کا نام ہے، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی عبادت ہو گئی۔ مطلب ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کر دے وہی اللہ کی عبادت ہے۔ تبھی تو کہا گیا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں سے اللہ راضی ہے۔ نیکیاں کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے، خیرات کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے، صدقات کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اچھی اچھی باتیں کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے، جلسے جلوس کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے، مصطفیٰ کا جھنڈا نکالو تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ارے اگر کوئی نبی کی تعریف کرے تو گلے لگا لو تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اب گستاخی کرے تو گلے مار دو تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایک صاحب نے سوچا کہ میں نورانی میاں کو راضی کر لوں، حالانکہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے راضی کیا جائے، لیکن ایک میرا مرید تھا، میرا عقیدت مند تھا، اور ٹھان لیا کہ نورانی میاں کو راضی کرنا۔ آیا حضرت کا میرے گھر دعوت، اس نے سوچا ایسا کھانا بناؤ کہ حضرت خوش ہو جائے۔ ٹارگٹ یہ تھا، ہاؤ ٹو پلیز مائی اون پیپل۔ خیر جیسے میں پہنچا اس کے گھر تو ماشاءاللہ کیا دسترخوان تھا، چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، فرائی بھی ہے، برائی بھی ہے، ڈرائی بھی ہے۔ اب اتنی رات ہو گئی ہے، میرا موڈ تو خراب تھا لیکن آپ نے بنایا، اب میں آپ کا موڈ بنا رہا ہوں، سبحان اللہ، اور میں اپنے انداز سے بنا رہا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں بس حضرت خوش ہو جائیں۔ بریانی بھی تھی، اور وہ بھی کسی اور وادی والی نہیں، حیدرآبادی۔ اب میں لکھنؤ کا دم دونوں دمدار بریانی دونوں، لیکن فلیور کا فرق ہے۔ سبحان اللہ، میں نے کھا لیا، مزہ بھی آیا، لیکن میری پسند کے مطابق کھانا نہیں تھا۔ اب مرید کا معاملہ تھا، دعا تو دے دیا لیکن منہ ہی سے نکلی، دن سے نہیں نکلی۔ ایک صاحب نے سوچا کہ یار یہ کیا معاملہ ہوا، حضرت ویسا چہرہ ویسا چمکا نہیں جیسا کھا کے ہوتا، لگتا ہے کچھ کمی رہ گئی۔ تب تک کسی نے کہا بے وقوف، مہمان کو کھلانا ہے تو مہمان کی پسند سے کھلایا ہے، اپنی پسند مسلط نہ کر کے ہمارے گھر یہ چلتا ہے، یہ دیکھ کہ مہمان کو کیا چلتا ہے۔ سبحان اللہ، جملہ دیتا ہوں، پسند آ جائے تو دعا دینا کہ بلا تشبیہ جس طرح دیکھیے، جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے، ایسے ہی رحمان کو راضی کرنا ہے تو رحمان کی پسند جاننا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اب مہمان کی پسند جاننے کا دو راستہ ہے، you have two options to please me. Whether you can ask me directly or you can ask someone who is nearest to me. یا تو تم مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ لو، حضرت کل میرے گھر دعوت ہے، آپ کیا کھائیں گے؟
अगर मुझे वाकई राजी करना है, और अगर हिम्मत नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट कैसे पूछूं हजरत के सामने, तो जबान ही नहीं निकलती है, पूछूं कैसे क्या खाएंगे, तो फिर उससे पूछो जो मेरे करीब है। मोइन भाई आप बताइए, आप हजरत की खिदमत में रहते हैं, हजरत क्या खाएंगे? सैयद फाजिल मियां आप बताइए, आप हजरत के साथ दौरों पे रहते हैं, आपको पता होगा हजरत क्या खाते हैं, बताइए। इन्होंने खटाखट बता दिया कि देखो हजरत को खुश करना है तो ज्यादा चटक मटक खाना ना बनाना, सब सादा ही सादा रखना, दाल बना देना, सब्जी बना देना, रोटी बना देना, और बहुत ज्यादा चिकन मटन खिलाने का शौक है तो सूखा सूखा बना देना। जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगा। मैं पहुंचा मुरीद के घर और खाना अपने पसंद के मुताबिक देखा। खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक था। तो मेहमान को खुश करना है तो मेहमान की पसंद जानना जरूरी है। रहमान को राजी करना तो रहमान की पसंद जानना जरूरी। अरे मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है, और रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा गौसे आज़म। और जो रहमान के करीब है, तवज्जो चाहूंगा, जो रहमान के करीब है वही तो हम सबके हबीब हैं। तो एहसान नबी को भेज के फरमाया। नबी आए, उन्होंने बताया ऐ लोगों, खुदा को राजी करना है तो पहाड़ों पे मत चढ़ो, खुदा राजी नहीं होगा। परिक्रमा मत करो, खुदा राजी नहीं होगा। कहीं घंटे मत बजाओ, खुदा राजी नहीं होगा। चप्पल उतार के मीलों का सफर मत करो, खुदा राजी नहीं होगा। अपनी पूजा पद्धति और अपनी बिलीफ के हिसाब से न मानो खुदा को, खुदा राजी नहीं होगा। बना बना के बुतों को तराश के मत पूजो, खुदा राजी नहीं होगा। नबी ने फरमाया खुदा को राजी करना है तो नमाज पढ़, खुदा राजी हो जाएगा। रोजा रख, खुदा राजी हो जाएगा। ज़कात दे, खुदा राजी हो जाएगा। हज कर, खुदा राजी हो जाएगा। अरे वो भी अपनी मर्जी से ना पढ़, नमाज ऐसे ही पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ, रोजा वैसे ही रख जैसे मैं रखता हूँ, हज वैसे ही कर जैसे मैं करता हूँ, सजदा वैसे ही कर जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही कर जैसे मैं करता हूँ, तशहुद में वैसे ही बैठ जैसे मैं बैठता हूँ, कादे में वैसे ही कर जैसे मैं करता हूँ, सजदे में वही पढ़ जो मैं पढ़ता हूँ, रुकू में वही पढ़ जो मैं पढ़ता हूँ, सुन्नत वैसे ही पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ, फर्ज वैसे ही पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ, क़याम वैसे ही कर जैसे मैं करता हूँ। गोया नबी फरमा रहे, तवज्जो चाहूंगा, नबी फरमा रहे कि ऐ मेरे उम्मती कुछ मत कर, बस मेरी नकल कर, मेरी कॉपी कर, मेरी अदा को अपना ले। अरे अपना के तो देख, इबादत भी होगी, मेरी सुन्नत भी अदा होगी। इबादत भी होगी और मेरी तो इसीलिए फरमाया कि एहसान किया मैंने मोमिनीन पर, अल्लाह ने मोमिनीन पर, जो उन्हीं में से एक रसूल को भेजा, उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। इतना धीरे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? हमी में से एक रसूल को भेजा। ये हमी में से का मतलब जानते क्या है? कि है तो वो नूर, मगर कहीं ऐसा ना हो कि मामला लोग न समझ पाए और उनकी नकल न कर पाए, उनकी अदाएं ना अपना पाए। इसलिए महबूब तुम जिस्म में ढल कर, ऐ नूरे मुस्तफा जिस्म में ढल कर इंसानों के रूप में इंसानों के बीच में जाओ। अरे अगर तुम जाओगे तो इन्हें चलना कौन सिखाएगा? बोलना कौन सिखाएगा? खाना पीना कौन सिखाएगा? रहना सहना कौन सिखाएगा? ए महबूब, मैंने एहसान किया अपने तेरी उम्मते जाफत पर, जो हमने
ان کے بیچ میں تجھے بھیجا، اسی لیے تو میں نے تجھے زمین پر رکھا تاکہ لوگوں کو چلنا آ جائے۔ اے محبوب میں نے تم سے کہا بکریوں کو چراؤ تاکہ میرے بندوں کو چرانا آ جائے۔ اے محبوب بے سہاروں کا سہارا بنو تاکہ بے سہاروں کا سہارا بننا آ جائے۔ اے محبوب بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھ دو تاکہ میرے بندوں کو بیواؤں کا سہارا بننا آ جائے۔ اے محبوب غریب اور مفلس تیرے در پہ آوے تو اسے جھڑکو مت تاکہ میرے بندوں کو سخاوت کا دریا بہانا آ جائے۔ اے محبوب نماز پڑھو تاکہ میرے بندوں کو نماز پڑھنا آ جائے۔ اے محبوب روزہ رکھو تاکہ میرے بندوں کو روزہ رکھنا آ جائے۔ اے محبوب زکوٰۃ دینے کا حکم دے دو تاکہ میرے بندوں کو زکوٰۃ دینا آ جائے۔ اے محبوب مناسک حج ادا کرو، صفا سے مروہ دوڑو تاکہ میرے بندوں کو دوڑنا آ جائے۔ کعبے کا طواف کرو تاکہ میرے بندوں کو طواف کرنا آ جائے۔ رمیے جمار کرو تاکہ میرے بندوں کو رمیے جمار کرنا آ جائے۔ اے محبوب صلح کرو تاکہ میرے بندوں کو صلح کرنا آ جائے۔ اخلاق دکھاؤ تاکہ میرے بندوں کو اخلاق سیکھنا آ جائے۔ اے محبوب اگر کوئی گر جائے تو اسے سہارا دو تاکہ گردوں کو میرے بندوں کو سہارا دینا آ جائے۔ اور کبھی ضرورت پڑے تو بدر و خیبر و خندق میں پرچم اسلام کا لہرا کر تلوار نکال دو تاکہ دین کی مدد کے لیے میرے بندوں کو تلوار نکالنا آ جائے۔ کتنا بڑا احسان کیا نبی کو بھیج کر۔ اے محبوب ہم نے تمہیں ان کے بیچ میں رکھا، ان کے درمیان چلنے دیا، ان کے درمیان تمہیں بسنے دیا تاکہ میرے بندوں کو اچھی رہائش آ جائے، توجہ چاہیے، اچھا سلیقہ آ جائے، میرے بندوں کو بہترین طریقہ آ جائے۔ اے میرے محبوب میں نے دشت کربلا میں تیرے بچوں کو قربان ہونے دیا تاکہ جب دین کو ضرورت پڑے تو میرے بندوں کو اپنے بچوں کو قربان کرنا نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم، حضور تاج العلماء، ورنہ سچائی کیا ہے؟ سچائی تو یہ ہے کہ وہ نور آدمی، معراج فیض آبادی مرحوم نے کہا تھا وہ نور آدمی ہیرا کی خلوتوں میں تھا، اسی کو دے دیا گیا نظام کائنات کا۔ وہ تو نور اور نور، جب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ اللہ ہی اللہ، کیا کوئی دوسرا نہ تھا، کوئی دوسرا نہ تھا۔ اور جب نور مصطفیٰ کو پیدا کیا تو کوئی تیسرا نہ تھا، کوئی تیسرا نہ تھا، وہ بھی کس چاہت کے ساتھ۔ آپ نے پچھلے میلاد کے جلسے میں پوری تفصیل سنی ہے، یاد ہے سب کو نا؟ خالی گردن گھما رہے، کوئی تیسرا نہ تھا۔ کیوں نہ تھا؟ اسی لیے کہ اے محبوب تمہیں پہلے نور بنا، تمہیں بنانے کے بعد سب کو بناؤ، سب کو بعد میں بناؤ، تیرے نور کو پہلے بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جو بعد میں ہوتا وہ احسان مانتا، جو پہلے ہوتا اس کا احسان ہوتا۔ اے مصطفیٰ اسی لیے تو سب سے پہلے تمہیں بنایا کہ تیرا احسان سب پر ہو، تجھ پر کسی کا فیضان مخدوم اشرف۔ اور یہ سسٹم بعد والوں پر پہلے والوں کا احسان رہتا ہی ہے، نیچرل ہے۔ بیٹا ہے ابا کا احسان، اتنا بڑا احسان کہ ابا نہ ہوتے تو بیٹا نہ ہوتا، ابا
ان پہ دادا کا احسان، دادا ان پہ پردادا کا احسان. ہمارے یہاں سسٹم یہی ہے، ابا پہلے، دادا ان سے پہلے، پردادا ان سے پہلے. یہاں چٹگبا میں کیا سسٹم سیم ہے نا، بیٹا پہلے، ابا ان سے پہلے، دادا ان سے پہلے، پردادا لکڑ دادا. ایک تم کہ ہم بعد میں، ابا پہلے، ابا بعد میں، دادا پہلے، دادا بعد میں، پردادا پہلے. اور اب میرے نبی کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، اپنے پردادا سے پہلے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ بعد والے احسان مند ہوتے ہیں، احسان تلے دبے ہوتے ہیں. پہلے والوں کا احسان ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے. اسی احسان کو یوں سمجھے کہ یہاں آم وغیرہ کی کھیتی ہوتی ہے. ہمارے کچھ عزیز، شاید مجھے ایسی بھنک لگی ہے کہ بہار سے بھی آئے، مظفر ماشاءاللہ. ہمارے یہاں لیچی بہت مشہور ہے، بڑی. اور ہمارے یہاں لکھنؤ کا دسہری. اور اگر چلے جاؤ آپ بنارس، اور بنارس سے لے کے بنگال، اور بنگال سے لے کے بنگال کی کھاڑی تک پہنچ جاؤ، چاٹگام، تو آپ کو لنگڑا ملے گا. کیا ملے گا؟ لنگڑا. صحت مندی کے ساتھ اس لنگڑے کی داستان سنیے. لنگڑا. ابھی تک ہسٹری آف مینگوز میں اتنا میٹھا ہم کوئی نہیں ہوتا. اسی لیے شوگر کے مریضوں کو ہمارے یہاں ڈاکٹر سب سے پہلے کہتے ہیں آم نہ کھائیے اور لنگڑا تو دیکھیے گا. اتنا میٹھا دیکھیے گا. ایک صاحب بڑے شوقین تھے لنگڑے کے، لنگڑا ہی تمہیں ملا تھا. لنگڑے کے شوقین آئے تھے سعودیہ سے. سعودیہ سے جو ہمارے بھائی آتے ہیں، دبئی سے، بحرین سے، کویت سے وغیرہ وغیرہ، تو وہ آم کو آم نہیں سمجھتے، بڑا خاص سمجھتے ہیں. کیونکہ وہاں وہ آم جو یہاں 10 روپے 20 روپے کا ہے، وہاں 10 ریال 20 ریال. ایسا ریال کہ اتر جائے کھان. نوٹ بندی کے بغیر بھی نوٹ بندی محسوس ہے. خیر، آپ کو کسی بندی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں کسی بندی کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اسلام میں نہ نوٹ بندی ہے، نہ چک بندی ہے، نہ نس بندی ہے، نہ گڑ بندی ہے، اور دیوبندی تو بالکل. ہاں، نقش بندی ہے. اور وہ اس لیے نقش بندی ہے کیونکہ نقش بندی کینہ نکالتا ہے، مدینہ دل میں لاتا ہے. آئے تھے سعودیہ سے، آم کا جھاڑ دیکھا تو دیکھتی رہے. اتنا منہ میں پانی آ گیا دیکھتے ہی جتنا اس آم میں نہیں رہا. پہلے سوچا کاٹنے، پھر سوچا کاٹنے میں چھری کا انتظار، چاقو چھری، ٹو مچ ٹائم. اور اوپر سے تھوڑا دبا کے پچ 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 آدھا ہم چوس گئے، پورا ہم چوس گئے، اور دبا دبا کے چوسنے لگے. جب ایک بوند نکلنا بند ہو گیا تب اسے اور اسے اس کی گٹھلی کو چاروں طرف سے چوسا اور ایسا دبایا کہ گٹھلی چھٹک کے باہر آ کے زمین پہ گری. اب جب زمین پہ گر جاتی ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ لیکن بھوک، گٹھلی کو اٹھایا، پانی سے دھلا، پھر چوس لیا. جب لگا کہ اب اس میں کچھ بچے ہی نہیں ہے تب پھینک دیا. کیا کیا؟ پھینک دیا. اور پھینک کر کے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرا سامان پیک کر، میں کل پھر سعودی آیا. حالات کچھ ایسے بنے کہ بیچارے سعودیہ پہنچ کے اٹک گئے. 12 سال سعودیہ میں گزر گیا. اچانک کفیل کی طرف سے انہیں لیٹر ملا، ناؤ یو کین گو ٹو یور اون کنٹری. خوش ہو گئے.
خوش ہوتے ہی آم کی یاد آئی، اب جاؤں گا تو آم ہی آم۔ اتنے خوش تھے کہ جدہ ہی کو سمجھ گئے بمبئی آ گئے۔ رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے، اس کو سمجھے بمبئی ہے جہاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہو رہی ہو، ادھر رہے ہیں اور گاڑی ادھر سے آ رہی ہے، سڑک پار کر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا، ہاسپٹل پہنچے تو پتا چلا ہاتھ اور پیر کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، لیکن انڈیا کا پروگرام کینسل نہیں کیا، پلاسٹر وغیرہ لگایا، ہاتھ میں بھی پلاسٹر، پیر میں بھی پلاسٹر، چھڑی بالکل ڈسیبل ہو گئے، لیکن پہنچے گاؤں اپنے، اور جب گاؤں پہنچے تو دیکھا کہ جھاڑ، تناور آم کا درخت، اور ایک دو نہیں سینکڑوں لنگڑے آم لٹکے ہوئے۔ لنگڑے نے لنگڑوں کو دیکھا، لنگڑے نے لنگڑوں کو دیکھا لٹکے ہوئے، جیسے ہی ہاتھ مارا کہ لاوے توڑ کے کھاؤ، تب تک بیٹا نے کہے ابا بس یہ آپ کا جھاڑ نہیں، یہ درخت میرا، وہ تیرا کیوں ہے کہ میرا احسان ہے اس پہ۔ آپ کا کیسے احسان کہ آپ تو چوس کے چلے گئے تھے، یہ وہی گٹھلی ہے جو اب تناور درخت ہے، میں نے اگر اسے سہارا نہ دیا ہوتا، گھیرا بندی نہ کی ہوتی، پانی نہ ڈالا ہوتا، نہ جانے کتنے جانور اسے چڑھ گئے ہوتے۔ احسان میرا ہے۔ کیا بولا بیٹا؟ احسان میرا ہے۔ تب تک سورج بولا کہ اے احسان تیرا نہیں، احسان میرا۔ آپ جانتے ہوں کہ بوٹنی کے اسٹوڈنٹ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سورج سے جو روشنی نکلتی ہے، اس روشنی سے کلوروفائل پیدا ہوتا ہے جو درخت کے جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور تناور کرتا ہے، صحت مند کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ صحت مند۔ وہ سورج بولا سن تیرا کیا احسان، تو صرف گاڑ کے چلا گیا تھا، میں نے اوپر سے اسے روشنی نہ دی ہوتی تو اس کی شاخوں میں وہ جان نہ آتی۔ احسان میرا۔ تب تک ہوا جھومتی ہوئی اے سورج چپ، احسان تیرا نہیں، احسان میرا۔ اب وہ کیا کہ اگر میں نسیم صبح بن کر ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو لے کر اس جھاڑ کو جھلاتی نا، اسے ہلاتی نا، تو یہ اتنا لمبا نہ ہوتا، ناٹا رہ جاتا، اور تو اوپر سے لائٹ مار کے کچھ نہ کر پاتا۔ احسان تیرا نہیں، میرا۔ تب تک زمین بولی کہ اے لوگوں تم سب کا نہیں، اے ہوا تیرا نہیں، میرا احسان ہے۔ آپ کا کیسے احسان؟ کہ میری جڑوں میں یہ پھل رہا تھا، میں نے اسے اپنے جانے جگر سے اسے تقویت بخشی۔ یقین جانو اگر میں اسے نیچے سے مضبوط نہ کرتی تو یہ اتنا بلند و قامت نہ ہوتا، اکھڑ کے گر جاتا، اور نہ تو ہوا دے کے کچھ کام چلا پاتی، نہ تو اوپر سے لائٹ مار کے کام۔ اتنا کہا تب تک وہ درخت ہی آٹومیٹک ہلنے لگا اور کہنے لگا اے میرے مولا مجھے جڑ سے اکھاڑ دے۔ کہا وہ کیوں؟ کہ میں اتنا احسان نہیں مان پاؤں گا۔ ہوا اپنا احسان جتا رہی ہے، آگ اپنا احسان جتائے، پانی اپنا احسان جتاوے، لائٹ اپنا احسان جتاوے، زمین اپنا احسان جتاوے۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ کوئی احسان جتائے مجھے اکھاڑ دے، میں اتنے احسان کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ معاملہ کیا تھا احسان مندی کا؟ اس لیے کیونکہ گٹھلی بعد میں ہے، حاجی پہلے ہے، حاجی بعد میں ہے۔ اللهم صل على سيدنا بیٹھو عامر ادھر آنے کا
حضرات یہاں مسافر کی کوشش نہ کریں، خیامگاہ پہ جا کے تمام حضرات حضرت سے مسافہ کر سکتے ہیں۔ حضرات جہاں حضرت ٹھہرے ہیں وہاں آپ جا کر کے حضرت سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ برائے مہربانی ڈسٹرب نہ کریں، راستہ نہ روکیں۔ آپ یونس بھائی قریشی کے مکان پہ حضرت ٹھہرے ہیں، الحمدللہ آپ وہاں یونس بھائی قریشی کے مکان پہ جا کر کے آپ حضرت سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ pura.